اب حوالات میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہلے سے ایک ملزم بند تھا جس کے کندھے پر زخم تھا، وہ نقب زنی کا ملزم تھا، اور جس کے گھر میں اس نے نقب لگائی تھی وہ بھی اسی حوالات میں بند تھا۔ میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بھگوان کے بعد تم ہو۔ نقب زنی کی ایک واردات جسے کانگریسی لیڈروں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ ہندو لڑکی نے اپنے کانگریسی باپ کو ایک مسلمان لڑکی کی خاطر عدالت میں بے نقاب کر دیا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سیٹھ نے میرے ساتھ بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں حوالات کی سلاخوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہ سلاخوں کے اندر تھا۔ اس نے میرے ایمان کی بولی لگائی، 10,000 روپیہ۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ میں اس کیس کو گول کر دوں اور انہیں چھوڑ دوں۔ دوسرے سیٹ نے کہا، 10,000 میں بھی دوں گا۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی تو بولی چڑھنے لگی، 12,000، 15,000، 20,000، 25,000۔ میں نے آخر سیٹ سے کہا، آپ نے شام کو یہاں سے رخصت ہوتے وقت کہا تھا کہ کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ سیٹ صاحب، مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، یہ پوری کر دے۔ اس نے کہا، ہاں بتائیے، ابھی میں پوری کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے آپ کا اقبالی بیان کی ضرورت ہے۔ وہ بہت جھنجھلایا، پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ میں وہاں سے خاموشی سے ہٹ آیا اور دفتر میں بیٹھ کر اس صورتحال پر غور کرنے لگا جو میں نے خود پیدا کر لی تھی۔ میرے ہندو ASI نے مجھے ڈرایا تو نہیں، اتنا ضرور کہا، کسی رپورٹ کے بغیر آپ نے خواہ مخواہ نئی مصیبت مول لی ہے۔ یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہیں، کل ضمانت پر رہا ہو جائیں گے اور ہمیں پریشان کریں گے۔ میں نے اس کی بات سن لی اور اپنے آپ سے کہا کہ اللہ مالک ہے، ایک مسلمان لڑکی کو کافروں کی ایسی ذلیل قید سے رہائی دلائی ہے، خدا میری ضرور مدد کرے گا۔ لڑکی تھانے میں تھی۔ میں اس ڈر سے اسے اپنے کوارٹر میں نہیں لے جانا چاہتا تھا کہ میرے سٹاف کے ہندو افراد کوئی اور فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ میں نے لڑکی کو دفتر میں بٹھا کر پوچھا کہ وہ اس قید میں کس طرح پہنچی۔ وہ بہت روئی۔ اسے زبردستی شراب پلائی گئی تھی اور شراب اسے ہر رات پلائی جاتی تھی۔ اس کا بیان سن کر میں نے اسے 2-3 باتیں بتائیں اور اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مجھ پر بھروسہ رکھے۔ قانون کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ پورے کیے بغیر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ میں اس کا بیان قلم بند نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عدالت میں اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا شک کیا جاتا ہے۔ شک یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو پولیس نے اپنے حراست میں رکھ کر اپنی مرضی سے بیان لکھ دیا ہے۔ میں نے لڑکی کو ساتھ لیا، ASI کو بھی ساتھ لیا اور اسے کہا کہ مجھے مجسٹریٹ کے گھر لے چلیں۔ اس کے گھر گئے تو رات 12 بجنے والے تھے۔ اسے جگایا، کیس کی نوعیت بتائی اور درخواست کی کہ لڑکی کے بیانات قلم بند کر کے سر بمہر کر لیے جائے اور قانون کے مطابق لڑکی کو کسی معزز شہری کی تحویل میں دیا جائے۔ مجسٹریٹ ہندو تھا۔ وہ لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ہم برآمدے میں بیٹھے رہے۔ 10 منٹ بعد مجسٹریٹ ہمارے پاس آیا اور ہمارے قریب بیٹھ کر بولا، لڑکی بالکل معمولی حیثیت اور مشکوک چال چلن کی ہے۔ اب شہر کے بہت بڑے 2 آدمیوں کے خلاف بیان دلوا رہے ہیں۔ آپ یہ قصہ یہیں ختم نہیں کر سکتے؟ وہ ہندو پروری کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اس قصے کو ہاتھ میں ہی نہیں لینا چاہتا تھا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آج SP صاحب بہادر اچانک تھانے میں آ گئے اور انہوں نے ذاتی طور پر حکم دیا کہ لڑکی برآمد کی جائے اور ملزموں کو ان کی حیثیت کا لحاظ کیے بغیر گرفتار کر کے رپورٹ انہیں بھیجی جائے۔ مجسٹریٹ نے کہا، اگر آپ مشورہ دیں تو میں لڑکی کے بیان میں تھوڑی سی گڑبڑ کر دیتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنے معزز آدمیوں کو ایسے کیس میں ملوث کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اسے کہا، اگر آپ لڑکی کی بدچلن اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کو معزز سمجھتے ہیں تو آپ جو چاہیں لکھیں، لڑکی آپ کے قبضے میں ہے۔ صرف یہ پیش نظر رکھیں کہ عدالت میں میرے بیان بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس لڑکی کے ساتھ نقب زنی کی ایک واردات اور بھی منسلک ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ پہلے تھانے دار نے اس لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ رجسٹرڈ نہیں کی تھی۔ SP صاحب کے حکم سے اسے معطل کر دیا گیا ہے اور انکوائری کا حکم مل چکا ہے۔ لڑکی اس انکوائری میں بھی پیش ہوں گی۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو چاہیں لکھیں۔
بیان آپ کے پاس رہیں گے جنہیں آپ لفافے میں سر بمہر کر لیں گے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک خطرناک کیس ہے۔ میں تو اس میں گڑبڑ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کا بھائی نقب زنی میں مطلوب ہے اور اس سیٹ کی لڑکی اس آدمی کے پاس ہے۔ مجسٹریٹ کچھ گھبرایا، سر ہلا کر زیر لب بولا، یہ کوئی گورکھ دھندا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے آہ بھر کر کہا، جی ہاں، میں نے تو ابھی پوری طرح چارج بھی نہیں لیا تھا کہ یہ گورکھ دھندا میرے گلے میں آ پڑا، اور ایس پی صاحب آدم کے، ورنہ میں کوئی چکر چلا لیتا۔ میں نے اس ہندو مجسٹریٹ کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ ان ہندو سیٹوں کو بچانے کے لیے کوئی گڑبڑ ضرور کرے گا۔ بیان لینے اور لکھنے میں 3.5 گھنٹے لگ گئے۔ مجسٹریٹ نے لڑکی کے دستخط کرا کے بیان ایک لفافے میں بند کیے اور ہمارے سامنے لاکھ سے سر بمہر کر کے اپنی صندوقچی میں رکھ لیا۔ مجسٹریٹ کے لیے ہوئے بیانات پولیس کو نہیں دکھائے جاتے۔ مقدمے کے دوران مجسٹریٹ لفافہ عدالت کے حوالے کرتا ہے۔ اب لڑکی کو کسی کی تحویل میں دینا تھا۔ میں تو کسی کو نہیں جانتا تھا۔ ASI نے ایک مسلمان کا نام لیا۔ اسے اسی وقت بلا لیا گیا۔ یہ شہر کا ایک معزز مسلمان تھا۔ مطلوبہ کاغذائی کارروائی کر کے لڑکی اس کے حوالے کر دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ عدالت کی طلبی پر وہ لڑکی کو عدالت میں پیش کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ لڑکی اس کے ساتھ جانے سے ڈر رہی تھی، بار بار کہتی تھی کہ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانے دو، میرے بھائی کو بلا دو۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی یہاں نہیں ہے اور اس کا گھر پولیس نے سر بمہر کر رکھا ہے۔ باہر جا کر میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور بتایا کہ وہ یوں سمجھے کہ اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے۔ وہ بیچاری اس قدر خوفزدہ تھی کہ بات کم کرتی اور روتی زیادہ تھی۔ اس کا جسمانی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ میں نے اس معزز مسلمان کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ لڑکی پر کیا گزری ہے۔ اسے میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہندو مسلم تصادم ہے۔ مسلمان جذبے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ لڑکی نے مجھے جو بیان دیا تھا وہ مختصراً یوں ہے کہ اس کا بھائی ہندو سیٹ کا منشی ہے اور اس کے گھر آتا جاتا تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس شہر میں نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ سیٹ کے کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ یہ لڑکی کئی بار سیٹ کے گھر گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ سیٹ کی بیٹی اس کی ہم عمر ہے اور اس کی سہیلی ہے۔ تقریباً 1.5 مہینہ گزرا، سیٹ کے گھر کا نوکر اس لڑکی کے گھر آیا اور کہا کہ لڑکی کا بھائی اسے سیٹ کے گھر بلا رہا ہے۔ لڑکی نے برقع اوڑھا، گھر کو تالا لگایا اور نوکر کے ساتھ چلی گئی۔ سیٹ کے گھر کو ایک راستہ شہر کے اندر سے جاتا تھا اور دوسرا راستہ شہر سے باہر جاتا تھا۔ لڑکی کو نوکر شہر کے باہر کی طرف سے لے گیا۔ اس نوکر کو لڑکی بڑی اچھی طرح جانتی تھی، کوئی اجنبیت نہیں تھی۔ بے فکر ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ راستے میں نوکر نے لڑکی سے کہا، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے، اس مکان میں میرا ایک رشتہ دار رہتا ہے، اسے ایک پیغام دے آؤں۔ یہ وہی الگ تلگ مکان تھا جہاں سے میں نے لڑکی کو برآمد کیا تھا۔ لڑکی رک گئی اور کہا کہ جاؤ پیغام دے آؤ۔ نوکر نے اسے کہا، تم یہیں اکیلی کھڑی اچھی نہیں لگتی، میرے ساتھ ہی آ جاؤ۔ لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس مکان کے دروازے پر پہنچ کر نوکر نے لڑکی سے کہا، تم بھی اندر آ جاؤ، اندر سب عورتیں ہیں۔ لڑکی اندر چلی گئی۔ نوکر نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرے سے 2 آدمی نکلے۔ انہوں نے لڑکی کو دبوچ کر اٹھا لیا۔ ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی پردہ نشیں اور شریف تھی، بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ دن اور رات میں کتنی بار بے ہوش ہوئی۔ ہر شام کے بعد یہ ہندو سیٹ جس کے گھر نقب لگی تھی اس کے پاس آ جاتا، اسے فروٹ وغیرہ کھلایا جاتا، نہایت اچھا کھانا دیا جاتا، اسے زبردستی شراب پلائی جاتی اور اسے خراب کیا جاتا۔ دن بھر وہ قید رہتی۔ 2 مرتبہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن 2 پہرے دار موجود رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں مرتبہ اسے پکڑ لیا۔ لڑکی نے بتایا کہ پہلے 5-6 دن سیٹ اسے کہتا رہا کہ ہندو ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ وہ نہ مانی۔ اس کافر نے اسے بغیر شادی کے بیوی بنائے رکھا۔ لڑکی نے اس کے پاؤں پکڑے، رو رو کر فریادیں کی کہ میرے بھائی نے تمہاری بہت خدمت کی ہے، اسی کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ ایک بار سیٹ نے اسے کہا، تمہاری بھائی نے جو میری خدمت کی ہے میں تمہیں اسی کا صلہ دے رہا ہوں۔ لڑکی کو کچھ خبر نہیں کہ سیٹ کی بیٹی اس کے بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ چند دنوں بعد سیٹ نے اسے کہا تھا کہ ہندو مذہب اختیار کر لو، میں تمہیں ایک خوبصورت ہندو جوان سے بیاہ دوں گا۔ لڑکی نہ مانی۔ پھر سیٹ نے ہر شام اپنے ایک دوست کو وہاں مدعو کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے مجھے اپنی بپتا سناتے ہوئے کہا،
شروع میں وہ مجھے زبردستی شراب پلاتے تھے۔ میں نے جب رہائی کی امید توڑ دی تو میں نے شام کو خود ہی شراب پینی شروع کر دی۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بھول جاتی تھی اور یہ احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہی بہتر ہے۔ اس نے خودکشی کے طریقے بھی سوچے اور اس نے سیٹھ کو قتل کرنے کے طریقے بھی سوچے، مگر اسے کوئی ذریعہ نظر نہ آیا کیونکہ وہ شریف اور بھولی بھالی لڑکی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس شام جس شام میں نے سیٹھ کو اور اس کے دوست کو ایک ساتھ موقع پر پکڑا تھا، سیٹھ کا دوست سیٹھ سے وہاں پہلے پہنچ گیا تھا۔ سیٹھ دیر بعد آیا تھا اور اپنے دوست سے کہا، آج جو عیش کرنی ہے کر لو، کل چھٹی۔ دوست نے یعنی دوسری سیٹھ نے اس سے پوچھا کہ چھٹی کیوں؟ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔